میں کور کمیٹی کی ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں جی، میرے سامنے ایسا حلف نہیں لیا گیا. میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بیرسٹر گور کو آپ کا شاید مس کوٹ کیا ہو کسی نے، تو نہیں ہو سکتا ہے، مس کوٹ ہو سکتا ہے. میں بات کروں گا ان سے، میں بات کروں گا. میرے سامنے کوئی حلف ایسا نہیں لیا گیا. میں نے ان چیزوں کا اعادہ کیا اپنے جو کچھ میں نے جو بولا تھا اس میں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وفاق کو اگر یہ اٹیک کریں گے، وفاقی اداروں کو اٹیک کریں گے، اور خاص کر کے پی کو اگر اٹیک کریں گے، تو کے پی کے عوام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں بالکل اور ڈیفینڈ کریں گے. اور جو کے پی میں حکومت ہے اس وقت وہ بڑی اسٹرانگ حکومت ہے. وہ ان کی یہ گیدڑ بھپکیوں سے نہیں جھلے گی، بلکہ اس کا خمیازہ ان کو خود جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ویری انفارچونیٹ، میں یہی کہوں گا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک پازیٹیو روش رکھتے اور وفاق کو ساتھ لے کے آگے چلتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. دیکھیے جو کام بھی ہوتا ہے وہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے. آپ یہ 2 دن سے ہم لوگ کے پی کی حکومت نے بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے، میں نے بھی اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے. آپ بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا، کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا. ایک ٹریڈیشن ہے کے پی میں کہ جو 11 کور ہے وہ ایک افطاری دیتی ہے. اگر آپ پاسٹ ہسٹری کھول کے دیکھ لیں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام جو پولیٹیکل، چونکہ خیبر پختونخوا میں جب سے یہ مرجر ہوا ہے تو ملٹری کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہاں، اور سویلین ایڈمنسٹریشن اور ملٹری ایڈمنسٹریشن کو ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. یہ بھی وفاق کی، دیکھیے وہ بھی وفاق کی علامت ہے. وفاق کو آپ نے اکٹھے رکھنا ہے. وفاق کو اکٹھے رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی پروونشل گورنمنٹس کو کرنی پڑتی ہیں اور کرنی پڑنی چاہیے ان کو، کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اس کا ذکر میں نے اپنے الفاظ کے شروع میں کیا تھا آپ کو. تو اسی کانٹیکس میں جب آپ نے انہوں نے افطاری کے لیے بلایا، تمام لوگوں کو بلایا، ٹریڈیشن ہے کہ بلاتے ہیں، سب جاتے ہیں، ہمیں بھی بلایا. جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اسلامی ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ قبول کی. ہم جا کے افطاری وہاں کی. اس کے بعد ہمیں سیکیورٹی سچویشن کے اوپر بریفنگ دی گئی. دیٹ از اٹ. کوئی کیبنٹ نہیں وہاں گئی، مطلب کیبنٹ کے لوگ گئے تھے، انڈیویجول اپنی کاروں میں گئے تھے، کیبنٹ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا تھا کسی قسم کا. یہ چیزیں کنٹینیو کرتے رہنی چاہیے. دیکھیے ہمیں کسی ادارے سے دشمنی نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسی ادارے سے دشمنی ہو. ہم نے اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، انکلوڈنگ اینڈ موسٹ نوٹیبلی دی آرمی. ان کے ساتھ بھی ہماری دشمنی نہیں ہے. جو ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز تھے وہ تو ہو جائیں گے. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم لوگوں نے آلریڈی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. 8 فروری کو لوگوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ عمران خان حق پر ہے. انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ پی ٹی آئی حق کے اوپر ہے. اب اگر یہ لوگ ہٹ درمی پہ تنے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے، تو پھر ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جی ہم وہ حق لیں، اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ اسی حق کو لینے کے لیے ہے، اور یہ جاری رہے گی. کسی بات ہم نے کبھی کسی انسٹیٹیوشن کو، میں ریپیٹ کرتا ہوں، کسی انسٹیٹیوشن کو آج تک ہم نے اٹیک نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، نہ ہم آج کریں گے، نہ ہم فیوچر میں کریں گے. اگر کچھ انڈیویجولس کے ساتھ کچھ تھے اختلافات تھے، تو وہ ایک ہسٹری میں ہوتے رہتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، وہ وقت گزر جاتا ہے، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ، خاص کر جب سے حکومت آئی ہے ہماری کے پی میں، تو آپ نے ہمارا رویہ دیکھا ہوگا کہ وفاق کی طرف کیا ہے. ایک پازیٹیو رویہ ہے. ہم وفاق کو ساتھ اپنے لے کے اور خود وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. جن معاملات میں پاسبل ہوگا ہم یہ کرتے رہیں گے، اور یہی ہماری پالیسی بھی ہے. اور یہ پالیسی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے فائنلائز ہوتی ہے اور پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. ٹکا صاحب، اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح مچھلی زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا، اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ دیر عوام کے بغیر نہیں رہ سکتی. بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ جو ڈاکوؤں اور چوروں کا ٹولہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے سر سے ہاتھ اٹھائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. عوام عمران خان ہے اور تحریک انصاف اور پاکستان. میں ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں. صحیح مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا. میں تو بیٹھتا ہوتا ہوں. نہیں ٹیلی ویژن اگر جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر اخباروں میں اگر غلط نیریٹو آ رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ ہم ہماری یہ سبقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کور کمیٹی کا ایک ڈیٹیلڈ اعلانیہ جاری کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کینڈیڈ کبھی کسی نے اعلانیہ جاری نہیں کیا جتنا کہ ہم کرتے ہیں. ٹکس استعمال کر لیں گے میرے بھائی. 7 مہینے تو گزار دیے انہوں نے، اور کہاں تک لے کے جائیں گے؟ کیسز میں نہ کوئی سبسٹنس ہے، نہ کوئی ان کا کوئی ریشنل ہے، کوئی اس میں ویٹ ہی نہیں ہے. اور یہ ہم پہلے دن سے ہمارے لائرس کہہ رہے تھے کہ جب یہ اعلیٰ عدالتوں میں پہنچیں گے تو یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپنڈ. توشہ خانہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے. سائفر کیس جو ہے وہ اس کو 0 کر دیا ہے سلمان صفدر صاحب نے. اور باقی جو کیسز ہیں ان میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، کسی کیس میں کچھ نہیں ہے.
تو یہ صرف اور صرف خان صاحب کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ٹولے کو ملک کے اوپر براجمان کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے، اور یہ انریول ہو رہا ہے، ختم ہو جائے گا، اور 2-4 مہینے کی بات ہے، ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے جو کہ یہ سلو پوائزننگ کی بات ہے، یہ فیئرڈ تھا، اور ابھی بھی اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلو پوائزننگ نہیں ہوئی، کیونکہ لیٹ می ٹیل یو، جو ڈاکٹر عاصم نے جو کہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت شواہد نہیں ملے، اور کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ جو ہے سلو پوائزننگ کا وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا میں صرف 2 ایسے ممالک ہیں جو کہ سلو پوائزننگ کو ٹریس کر سکتے ہیں، اور وہ ایک ہے میرا خیال جرمنی ہے، اور ایک اور کوئی مزید ملک، کنفرمیشن اور اس میں انہوں نے کہا ہے، ڈاکٹر عاصم نے کہا ہے کہ بلڈ سیمپلز کو باہر بھیجا جائے تاکہ یقینی طور کے اوپر ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے، کیا کیا گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر عاصم نے بھی کہا ہے، اس نے بھی کہا ہے۔ لیکن اگر ٹیسٹوں کی بات کی جائے، جو ٹیسٹ ہوئے ہیں پنس کے اندر، اس طرح کے تو پلیٹلیٹس کے طور پہ پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں یاد آتے آپ کو؟ پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں آتے؟ ایسے بھی ہوتے رہے، تو کیا آپ یقین کریں کہ پنس اسپتال یہ قزاق رانی کو آپ بتائیں نا۔ ہاں جی، دیکھیں پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ وہی ٹبر ہے جنہوں نے جعلی رپورٹیں، جعلی بلڈ، اور ہمیں بتایا کیا جاتا تھا کہ جی میاں نواز شریف اگر انہوں نے کر لیا تو میاں نواز شریف نے مر جانا ہے، یہی کہا جاتا تھا۔ ہماری تو باقاعدہ خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا، ہماری جو شیریں مزاری بہن ہیں وہ رو پڑی تھی کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہ ان کو بھیجیں، بعد میں پتہ چلا جعلی ساری رپورٹیں تیار کروائی گئیں، کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ جعلی ٹبر ہے، چور ٹبر ہے، اس لیے ان کی کسی بات پہ یقین نہ کریں۔ چلیں